الحمد لمن خلق الخلق وصوره ونوره وقدره الذي له الآلاء الكاملة وله النعماء الشاملة شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتعبد وتشرف ذو الجلال لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور فضل و عنایت نال اللہ دے اس گھر دے اندر اور تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہونے کا موقع ملے ہے
فرماؤ کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول فرمائے. اللہ نے تمام علوم اور تمام کتاباں دے مضامین دا مجموعہ قرآن مقدس کی سورت وچ نازل فرمایا ہے. پچھلیاں ساریاں کتاباں جڑیاں اللہ دیاں ہی نازل کرتا ہے انہاں وچ ہدایت دے جتنے اصول موجود ہیں وہ اللہ نے اس قرآن دے اندر جمع فرما دی. اور یہ قرآن آپ نے صحیح وقت تے نازل ہویا ہے. مثلا ابتدا کے اندر انسان پہاڑوں میں غاراں میں رہن والا ہے. پوری خوراک دے اکثر حصے کا تعلق شکار کر کے کھانا، جنگلوں میں پھل کٹھے کر کے کھانا. پھر انسان نے تھوڑی مزید ترقی کی تھی، کچھ لکھنا پڑھنا یا لکھے ہوئے کو سمجھنا. جویں جویں وہ ذہن نے ترقی کی تھی انہیں اللہ نے ان تو صحیفے وہ عقل دے مطابق نازل فرمائے. مطلب ان نہیں کہ پرائمری دے طالب علم دے بوٹ اس ایم اے انگلش کی کتاب چ رکھو مثلا اس میں کہڑی سمجھ آنی وہ استعداد ہی نہیں وہ صلاحیت نہیں. ہاں اس کی عقلی فہمی استعداد دے مطابق وہ جڑی شے پڑھائی سو وہ سمجھ آتی. انسان یکدم اتنا ترقی یافتہ عقلی طور تے نہیں ہویا جتنا آج ہے. یہ ایسا ایسا ذہنی ارتقاء جویں جویں انسان کا ذہن اگاں ترقی کرتا گیا ہے مزید مزید نویاں چیزاں نوی معلومات نوے حقائق کائنات دے اسرار و رموز وہ جو کہ کھلتے گئے انہیں دماغ ہوتا اگاں مزید وسیع ہوتا گیا. جویں جویں دماغ ہوتا اگاں ترقی کرتا گیا انہیں اللہ دیاں کتاباں دی تعلیم بھی انہیں ان کے مطابق آنی گئی. جس ویلے انسان کا دماغ اس قابل ہو گیا کہ ہن اے اللہ دی آخری کتاب کو سمجھ سکتا ہے اس ویلے اللہ نے قرآن نازل کیا. مقصد کیا ہے؟ گل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس دور وچ قرآن نازل کیتا ہے اس دور دے انسان قرآن دی اس بلیغ کلام نو سمجھن دے قابل ہن. اگر قابل نہ ہوندے تو اللہ اجب ہی لیٹ کریا ہے قرآن نازل نہ کرے. پتہ نہیں پر گل سمجھتے مابے والا مجھے بلوچی نہیں آتی نہیں تو میں پکڑ کر سڑتا ہوں. یہ سیدھیاں سیدھیاں سمجھو سامنا شمنا نہیں. اللہ اکبر. یہ ہن تو 1500 سال گزر گئے نا قرآن نازل ہوئے تقریباً 1500 سال. کہ ہن اج 1500 سال گزرن دے بعد اجا بھی کوئی انسان آکھے میں قرآن سمجھ نہیں آتا یہ مطلب ہے وہ بکواس کر رہا ہے.
وہ اللہ دوتے الزام لا رہے ہیں کہ اس نے ایسی کتاب نازل کی تھی جڑی سن سمجھ نہیں ہے. کوئی دانا بندہ کوئی سمجھدار بندہ ایو جی بولی ایو جے جملے نہیں بولتا جڑے سامعین دے پلے ہی نہیں. اور اللہ تو بڑا حکیم اور دانا کون ہے؟ کلم الناس علی قدر عقولہم. اگر عقل اس قرآن کو سمجھنے کے قابل نہیں تو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے انسان نال کلام کیوں کی تھی؟ تو ان کو گل سمجھ آتی بھی کہ نہیں؟ کوئی نہیں سمجھ آتی. تو ان صرف سر سمجھ آتی ہے. سر باں باں لگی رہے سبحان اللہ پلے بھوے کافی کوئی نہ بچر ہو. یہ عام نفسیات ہو گئی ہیں ان لوگوں کی. گل کو سمجھنا نہیں بس یہ سر ہی سر لگی رہے. میں کہ بٹھانا انہوں سمجھو کہ میں ایک جملہ بولے آئی شروع کہ قرآن اپنے صحیح وقت تے نازل ہوئے. میں وہ گل بیٹھا سمجھانا کہ آج اگر کوئی آتے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا در حقیقت وہ اللہ کے الزام لا رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن غلط ٹائم تے نازل کیتا ہے. اچھا مزید لیٹ کرنی ہاں جدہ دماغ اس کو سمجھنے کے قابل ہوتے تا نازل کرتا. اسی طرح اللہ کے الزام ہے کہ نہیں؟ آج اگر کوئی بندہ آتا ہے قرآن سمجھ نہیں آتا تو یہ اس کی اپنی کوتاہی سستی اور غفلت ہے. قرآن سمجھ آتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرا کی تھی. جس نے سمجھنے کی کوشش کی تھی انہوں نے آ نہیں گیا قرآن. دنیا کے قرآن کو سمجھنے والے کوئی نہیں. یہ نہیں کرو یہی نہیں کرو. میں نے آ کھڑا لیا آپ صرف پونا گھنٹہ تقریر کرنی مجھے تو سب پونا گھنٹہ سائیں بھجیں دے بیٹھے ہو گل کو سمجھے سو گھنٹوں سیکھا گا. ٹھیک اللہ اکبر. مطلب یہ اللہ نے دعویٰ کیتا ہے خود قرآن کے اندر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. پکی گل ہے. وَلَقَدْ تو پتہ ہے قد ویسے تحقیق واسطے اندر تے لام مفتوح اوتے آ جائے تو مانا قسم دا بن جاتا ہے. اللہ دا پکی گل ہے قسمیہ گل ہے. اساں قرآن نو سوکھا کیتا ہے. اساں قرآن نو اچھا کس واسطے کیتا ہے؟ صرف پڑھن واسطے نہیں للذکر سمجھن واسطے نصیحت واسطے. لیکن فحال من مدکر کوئی سمجھن والا ہے صحیح. مطلب ہے یہ کوئی سمجھن والا ہی نہیں ہے تو والوں کو کیتے سمجھ آنا ہے. ہم تو مالک و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ کسی سے کھلائیں کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. جڑا گھروں بیر ٹرے نہیں انہوں راہ کیا دسی. راہ تو انہوں دسی جڑا گھروں بیر نکل کے کدھائی پہ پٹڑی تے چڑھے تے صحیح وطن او کھیوے یہ نہیں تے یہ راہ ہے. تے جڑا بڈھو قرآن دے نیڑے ہی نہ آوے انہوں سمجھن دی کوشش ہی نہ کرے باتاں کہ قرآن سمجھ نہیں آتا. انہوں چاہیے اپنے آپ کو ملامت کرے. قرآن کے اوپر الزام نہ لائے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن جتنی تو آسان کتاب ہی کوئی نہیں. یہ واحد کتاب ہے پوری کائنات دے جس میں 7 سال کا بچہ ہی حفظ کر لے جائے. سبحان اللہ. دوسری کوئی لکھاؤ کتاب ایک واحد کتاب ہے جس میں حفظ کرنے والے ارباں خرباں کی تعداد ہے. اور ایک واحد کتاب ہے جس میں جتنی دفعہ پڑھیا جائے اتنی دفعہ ہی نواں سوال آتا. بڑی آسان ہے. اللہ اکبر. البتہ فرمایا قرآن بڑی نصیحت ہے لیکن لمن کان لہو قلب اودے واسطے یہ دے پنجرے دے وچ دل ہویا. دل تو سارے وچ دل ہے کہ نہیں ہے؟ سب دل ہے نا. دل دھڑکتا ہے
خون پمپ کریندا ہے وہ سرکل پورا ہوندا ہے تاں انسان جیندا ودا ہے دل کہے لیکن اللہ اس ہمو سمو ہر قسم کے دل کی لوڑ نہیں اصل میں اس دل کی صفت معذوف کی گئی اور مقام تے دسی کہ لمن کان لہو قلب سلیم جس بندے دا دل ہوئے اللہ کی طرف جھکے ہوئے جدا دل دنیا در جھکے ہوئے اسی کو قرآن سمجھ نہیں آتا جدا دل اللہ در جھکے ہوئے اسی کو قرآن سمجھ آتا سبحان اللہ او القا او بمانا واو ہے او القا السمع وهو شهيد تے نال نال این بھی کرے کہ القا السمع قرآن پڑھیدا کرو تو کان بھی لائے صرف وہ دل نہیں کان بھی لائے قرآن نو سنے بھی صحیح تے ان سنے کہ وہ شہید او دا دل تے دماغ حاضر ہوئے اینی تو گلاندا نہ بیٹھا ہو یہ بعد تقریر لوگ بیٹھے تے سنتے ہی بیٹھے نہ دا این نہیں وہ ہوا شہید او دا دل تے دماغ حاضر ہو ہوشیار باش ہو کے بیٹھا ہو اس نو قرآن فیضا دیندا ہے اونوں نصیحت اللہ اکبر اللہ نے ایک دعویٰ کیتا ہے دعویٰ یہ کیتا ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ اللہ جو فیصلہ کر لے اس نو ضرور پورا کر دینا یہ اللہ کا دعویٰ ہے البتہ نام فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا اللہ نے ہر شے ہر کام دا ہر عمل دا ایک مخصوص اندازہ مقرر کیتا ہے اندازہ ساڈے معنی دے جو ہوندا ہے یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے لیکن جڑا اللہ دا اندازہ جڑی تقدیر الہی ہے وہ تو غلطی نہیں کیڑا کام کیڑے ویلے ہونا ہے جعل اللہ لکل شیء قدرا کوئی ٹل نہ ہے تے باویں قبراں چک لے تے باویں تمیز گل کھت لے باویں کچھ کریندا رہے پہاڑ کھود سٹے مگر کئی بڑی شاید ملنی اسے لے جڑے ٹائم دا اللہ نے پہلے فیصلہ کیتا نمبر 1 نمبر 2 کہ جیڑی شاید دا فیصلہ کر لینا ہے اس کو ضرور پورا کر لیندا ہے چاہے پوری دنیا ہی دی مخالفت کر لے یہ دعویٰ اللہ نے قرآن میں کیا ایک تو یہ کہ اللہ اپنے فیصلے نو امر نو ضرور پورا کرتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں پا سکتا وہ تے دوئی گل ہے کہ جیڑے ویلے تے وقت کو اس نے مقرر کیتا ہے کہ اس وقت ایک میں مثلا ایک بندے نو اولاد دیونی ہے تے اس ٹائم تے دیونی ہے بات اس ٹائم تو پہلے جو کچھ کریندا ہے جو ہیلے جو وسیلے جو ذرائع جو وسائل استعمال کریندا ہے کاکھ بھی نہیں ہونا ہو سی اسے لے جڑے ویلے اللہ نے مقدر کیتا سبحان اللہ معلومات اتفاق ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس موقع تے شے مقرر کیتی ہوئی یہ کام اسے موقع تے ہو رہا ہے اتفاق بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس موقع تے کو غلط طریقہ استعمال کرتا ہے اللہ دے کولوں تو وہ ٹائم لکھے ہوئے ہوتا ہے وہ سمجھیندہ میرے اس غلط طریقے نال میرا کام ہو گیا یہ شیطان مغالبہ دیتا ہے ٹھیک ہے اے کام تو کیتا تے تاں تین شغل ملے حالانکہ اللہ دیونا اسے سال آئی اس تو پہلے دیونا کوئی نہیں وہ سمجھیتا ہے کہ میں اے کام کیتا ہے مثلا کسی جا کے مٹی چاہیے تے کدو پھکے مارے یہ تاں شاید میں نے پتر ٹھیک گیا یہ مغالبہ دیتا ہے شیطان حالانکہ اللہ فرماتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا اللہ نے ہر شے دا اندازہ آپ مقرر کیتا سبحان اللہ اس نے کیتا جلے سور لگے سبحان اللہ
اللہ اکبر. دیکھو ایک کام اللہ نے مقرر کر دیتا، فیصلہ کر لیا کہ مثلا میں اس بندے نو، اس بچے نو اپنی نگرانی دے وچ فلانے اپنے دشمن دے گھر پلوانا ہے. وہ میرا ہی دشمن ہے تے ایدا ہی دشمن ہے. ادو بھلی و ادو بھلک، وہ میرا ہی دشمن ہے تے بچے دا ہی دشمن ہے. لیکن اللہ آتا ہے میں اسے بچے نو اس دے دشمن دے گھر پلوانا ہے. یہ بڑی انوکھی جی گل نہیں تے وقت میں اس نو رسول ہی بنانا ہے. ٹبر ہوئے بنی اسرائیل جڑے سینکڑا سال تو غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، سوائے غلامی اور بیدار دے انہوں کوئی اچھی نگاہ نال ویکھنا گوارا نہیں کرتا. اس گھر کا بچہ ہوئے تے وقت دے حکمران دے گھر پلے، یعنی اپنے دشمن دے گھر تے وقت اس بچے نو اللہ اپنا رسول بنا دے گے. اس گل کا کوئی قبل از وقت ذہن میں کوئی تصور آندا؟ اللہ کا نبی ہوئے تے اولاد واسطے دعا منگدا رہے، مگر اللہ اس نے دے جس نے سر مبارک ہوئی تے داڑھی مبارک کی چٹی ہو گئی. اللہ فیصلہ کر لے کہ میں فلاں خاتون نو پتر دے بنا، جبکہ خاتون کی اجے شادی کا نہ ہوئی ہوگی. یہ بھی ہوتا کیونکہ قانون دا خالق بھی اللہ ہے تے قدرت دا مالک بھی اللہ ہے. وہ جنہیں کرے اپنا کام پورا کرے، بھاویں قانون نال چکرے تے بھاویں قانون توڑ کے قدرت نال چکرے. ایک بندہ گھروں باہر نکلے تے ککر نو مالٹے لگے کھلے ہوئے، ککر نو مالٹے. یہ تو بولی میری سمجھدار نہیں پئی کہ او ایک باری ویکھ کے کھلو رہا سی یا اگا گزر ہوئی سی کھلو. کیوں؟ ایک کام کی ہو جی ہویا ہے جڑا اگے کدی نہیں ہویا تے جڑے کام نت نت ہوندے رہندے ہوئے بندہ انہاں دے کول نہیں ٹاپ ہوندا. ہن ککر نو پھلیاں تے لگ رہی ہیں تے کھلو کے ویکھن دی کیڑی لوڑ تے جے ککر نو امب لگا کھلو تو ہے یہ کیوں نہ کھلاؤ انہوں ہلا کے میں سی بتا ہے ربڑ تا نہیں تو کھلا تروڑ کے ویکھن دی کوشش کرے تھے. یہ یقین ہو سی اس لئے سے بھائی کمال ہے اللہ ہر شے سے قادر ہے. اللہ کیویں اپنے آپ کی سی جان کرائی ہے. بازے قانون بن دے ہیں یہ لوگ عادی ہوئے بدے ہوتے ہیں، عام عادت تے معمول دے عادی ہوئے بدے ہوتے ہیں. اس وقت اللہ بعض اوقات لوگوں کی عادت بن دیتا ہے کہ انہوں نے دسیتا ہے میرے سامنے قانون معمول شامل کا شے نہیں ہوتی. معمول تے عادت یعنی عام قانون یہ بھی میرا چلایا ہوا ہے کہ جو میں قانون توڑ کے اپنی قدرت کا نظارہ بھی کہیں تاکہ میں دا مالک ہوں، میں دا پورا اختیار رکھنے والا ہوں. سبحان اللہ. منگیا پتر تے جمی تھی، منگیا پتر تے جمی تھی. آنکھیں تو صحیح ہے اللہ صحیح ہے میں تو تھی جائیے. اللہ کا کوئی گل نہیں، اللہ عالم بما وضع. کہیں ہون پتہ لگا میں تو پہلے دا پتا کہ میں تینوں کہہ دینے والا دی مینوں دسن دی کیڑی لوڑ ہے. لیکن اللہ سائیں لیکن ذکر والانثى جڑا چور ہوندا ہے وہ چوری کرتا نہیں ہوندا. لڑکیاں نوں تے پردے رکھاونے پوندے تے میں تینوں مسیح وچ باہمنا میں انہیں دا نام کے رکھا انی سمائیتها مریم. میں دا نام رکھے جن خادمہ خدمت کرنا لی دین دی خدمت کرنا مریم. مریم عربی دا لفظ نہیں
ایک عبرانی زبان کا لفظ جی ابراہیم عربی زبان کا نہیں لفظ خیر بہرحال فرمایا میں دا نام مریم رکھے اللہ کا کوئی گل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا اللہ کا کوئی گل نہیں تھی کہ ہم کوئی نہیں یہ بھی قبول کر لیں یہ دی پرورش میں آپ کرے سا تے ایدہ نگرانی میں اپنے نبی نو بڑھا دے سا اور تو تسلی ہو گئی کمال ہے اللہ اکبر وہ نگران نبی رسول اللہ تعالی تورات کا حافظ یہ تورات سنائیں گے تورات کی تبلیغ کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام سے کوئی بکری کتاب کوئی نہیں آئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کئی نبیاں سنائیں یحکم بہا النبیون تقریباً 4000 نبیاں صرف تورات کی تبلیغ کی وہ اللہ کا نبی خود اولاد کو خالی اللہ کا رسول اللہ کا نبی اولاد کوئی نہیں یہ تھی اپنی اولاد کوئی لوگ دونوں کو اولاد دے سکتا اچھا بعض اوقات میں نے بڑی حیرانی ہوتی ہے فتوی شرفت میں کا دین لائے لیکن یہ میں نے دسو بھائی زکریا علیہ السلام نے تویز کوئی نہ دے نبیوں نے تویز نہیں آتے لکھنے یہ جو شرعی تویز ہیں کہیں شریعت کہیں نبی تو لکھے ہی ہو سکتے کیوں بھائی میں ویسے فتوے تو ہٹ کے پہ پوچھ رہا ہوں بھائی یہ جو شرعی تعبیر لکھنا خانے بنا کے یہ کہ نبی کیتا خانے بنائے عدد لکھے وہ تو شریعت کی نہیں شریعت تو نہیں نہ کہیں صاحب شریعت کو ثابت ہو گئے کہنا کہ نبی کو ثابت ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام اب بھائی ہم چھٹی رکھتا رہا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں اولاد کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو تو 97 سال کی عمر ملی ہے یہ 100 سال کوئی قد بلغ من الکبر 100 سال نال بھی زیادہ کمال اس سے لے ہویا یہ سے لے مریم چنگی وڈیری ساری ہو گئی مسیح کے حوالے کر دیتا ہے نا کپڑے شپڑے روٹی انتظام ہوتی نگرانی حضرت زکریا علیہ السلام کا پرورش پہنتی رہی ازاری ہو گئی چنگی سیانی ہو گئی یہ اس سلے کی گل ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہومن توجہ ہے کمرے وچ داخل ہومن اگاں کھانا پیمن دا سامان پہلو گیا وہ آپ ہتھے نہیں بدے کیونکہ نگران نہیں روٹی لے بیٹھی کھانا پیمن دا بعد مفسرین نے آتے کہ بغیر موسم سے پھل وہ پہلے ہی پھل پہ روٹی پہ چلو ہو سکتا ہے کیونکہ بزرگ کیونکہ علماء راہبین متقی لوگ اس مسیح سے عبادت خانے میں اور بھی رہتے ہیں جنہوں نے کوئی دنیا نال دھندا نہیں ہے رہبانیت انہاں کہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے آخر بھئی یہ اللہ دی منت ہے بڑی بابرکت بچی ہے تے چلو اپنی روٹی کو دے چھوڑی ہوئے کوئی پھل کو کوئی دے گیا ہوئے بچی کو دے چھوڑے ہوئے دوئی باری پھر ایک موقع دے داخل ہوئے دبا تو نیتا یہ کوئی ایک باری نہیں ہویا دوسری سے داخل ہوئے تو پھر اچھا چلو یہ بھی ہو سکتا ہے پھر داخل ہوئے تو پھر آخر کار اللہ دے ایک دیڑے پوچھے گیا کلما دخل زکریا علیہا زکریا المحراب ایک چھوٹا جہاں پورے عبادت والے کمرے نو محراب کیتا ایک چھوٹا جہا امام واسطے کمرے دی نشانی بنا دی تھی بس ویسے پورے عبادت والے کمرے نو محراب کیتا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما داخل منا زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے دے اندر تب وجد عندها یا پھل پہ تے ہن کے ہویا پوچھن لگے اے مریم یا مریم اے مریم مطلب اس نے وڈیری سیانی ہے یا مریم انا سامان آیا پہ تیرے کولوں کتھوں آیا اے کون دینا ہے کیویں آیا ہے دروازہ میں آن کھلینا ادھے کہیں معاون کی اجازت بھی کوئی نہیں تیروال میں تا روٹی لے کے آیا مگر پہلے کھاون دا سامان پہ انا بڑی سیانی بڑی تنائے نبی کو لو پڑھ دی جاندی دل لا کے پڑھ دی جاندی کان لا کے سمجھ دی جاندی دل دماغ دے اندر نصیحتاں کہندی رہ ویندی فوراً جواب دیتا ہے قالت هو من عند اللہ سامان کھاون پیون دا میرے کولوں آندا ہے اے اللہ والوں آندا ہے کیوں جڑے ویلے نعمتاں ملدیاں رہے ونجن بغیر سبب دے تے دیون والا نظر نہ پیا آندا ہوئے اس ویلے یقین رکھیتا ہے جو ما فوق الاسباب دیون والا صرف اللہ ہے ما فوق الاسباب یہ وہ حقیقت ہے کہ اسباب نالتا ہے آندے نہیں تے اے تو سمجھ پڑھائے ہوئے ہے کہ ما فوق الاسباب امداداں پیڑے پاسوں آندیاں جتھے کوئی مخلوق کا سبب نہ پایا ویندہ ہو قالت هو من عند اللہ جو اللہ روزی دیندے جینو چاہے بغیر حساب دے دیندے اس کو شان دا حساب بھی نہیں رکھدا چھوٹے دے وڈے دا حساب بھی نہیں رکھدا تھوڑے دے زیادہ دا حساب بھی نہیں رکھدا موسم دے موسم دا حساب بھی نہیں رکھدا الا اللہ سبب نال دے تامی اللہ تے بغیر سبب دے تامی سبب تکانو بڑھایا تو سبب کی کھانا پانی لائے آئے مگر دیوڑ والے نے توڑے آمر تو پہلے بغیر
کام کرے جائے. عشرت انسان کو جھنجھوڑ دے کہ میں عادت معمول کا پابند نہیں، میں سببہ کا پابند نہیں، بلکہ میں مسبب الاسباب، میں سبب بننا بھی ہاں بنائندہ بھی ہاں. اللہ اکبر. یہ اس چھوٹی بچی نو بھی پتہ ہے کہ ما فوق الاسباب روزیاں دیوڑ والا کون ہے. یہ ہر نبی کی تعلیم ہے، ہر کتاب کی تعلیم ہے کہ اسباب بولو بالا کر ہو کے. مثلا میں اسے بیٹھا ہوں، میرے کان نال موبائل لگا ہے، اگلا بندہ لندر بیٹھا ہے، وہ دے کان نال موبائل لگا ہے، لیکن ساڈا وچ وائرلیس کنیکشن ہے. ایک آلہ ادھے وچ وہ جی آلہ ریسیور دا او دے موبائل وچ اساں اسباب نال گل کر رہے ہیں. ما فوق الاسباب ہوتا ہے بغیر کے سبب دے گل کرتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی. اکھڑ کو شاباش جنوں کا پائی ہے. سبحان اللہ. جڑے ویلے ایک گل دیکھی نا زکریا علیہ السلام، سبحان اللہ، گل وی نا یہ معصوم بچی یہ بھی مینوں دسے سی بھئی اللہ بغیر سببہ دے دے پڑھائے ہوا سبق تا تورات ہے، کمال ہے. سواد آ گیا گل دا، یہ سبق یاد کریے تو انج کریے. اتھائی اللہ فرماتا ہے اپنی گل یاد آ گئی، اولاد آ گئی. هنالك دعا زكريا ربه. اتھائی ٹھہر گئے حضرت زکریا علیہ السلام کے اپنے رب کو سج مارے. رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. ستھری اولاد عطا فرما. مطلب ہے مینوں پاک پتر عطا فرما. اللہ سجنا نال نال ایک ہور معاملہ بھی ہور مقام تے انہاں دی دعا دا حصہ ہے. نالا دے پڑھے انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا سمید اللہ پیر بارہ میں کدی نہیں ہویا ساری زندگی جدا دی میرے گھر رہ جائی. اے اللہ سنیا تے عرش دی بیمارے تے میں بھی ہوتا مشتر راس شیبا. میرا سر مبارک تے داڑھی بھی سفید ہو گئی، لیکن دے باوجود اللہ غلق وکم بدعائکا رب شفیع. واقعی میں تیرے کولو منگڑ کولو ہٹیا تے کوئی نہیں، میں تیرے کولو اللہ سنا مایوس تا نہیں ہویا. کیڑا تیری دعا تے پکار کولو ہاتھ ونجے تے مایوس ہو جائے وہ تے شقی تے بدبخت ہوتا ہے اللہ جی. مگر میں قدم وکم بدعائکا رب شفیع. کیڑا تیرے کولو منگدا رہ جائے میں نبی دا عقیدہ ہے کدی فورا تے بد نصیب نہیں ہو سکتا. ابلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ اپنے بندے دیاں دعاواں سنن والا تو کلا غائبانہ ما فوق الاسباب. آتا تن تے بھاویں کھر کے آدم ہر ویلے ہر کے دیاں سنن والا تو کلا. دعا مانگی اگیرے ٹور پہ
کمرے دے سنٹر چاہ گئے ہوں آڑ کے دل میں بڑی تڑا پائی دکھ بھی آیا تے مومن کا دکھ ہوئے تے بہت خوشی وہ تے جیڑے کئی دن آ رہے اللہ نفل نماز چل اللہ دے عبادت کے لیے ازاریہ نماز لیتی اتھائیں کمر عبادت ہون اللہ دا ویلا ہون ویلا میں ایو ویلا رکھیا میں ویلا ایو رکھیا اپنے نبی نو پتر دے ہمیں 120 سال ہو گئے منگدا رہا بھائی سندا رہا میں نہیں دیتا کیونکہ میں فیصلہ کیتا ہے میں ہاری دیونا نہیں میں جیڑے دیونا اس لیے میں دے کے رہنا بھاویں 150 سال ہوئے تھے بھاویں 120 سال بھاویں بیوی بیمار ہوئے تھے بھاویں ٹھیک میں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا میں جیڑا ٹائم مقرر کیتا ہے میں اسے سے دیونا ہے دنیا حیران ہوئے تھے بھاویں سبحان اللہ ہوں نماز دیتی کریں فرشتے ساڑھ کرنے فرشتے آواز پہ دیں ساڑھ مریں دے کول نہیں کول آتے ساڑھ نہیں مریں دے وہ دوروں آندے پین تے ساڑھ مریں دے آندے اللہ تعالیٰ کہ بہت مسافر کرائیے ہوں فرشتے اللہ کے بڑے سریع السیر ہوندے جنہ نلو بھی زیادہ تیز ہوندے چلن بچے لیکن اللہ فرمایا تو اتھوں ترتے ہی ساڑھ مرندے ونیوں پپڑ سو تو کچھ دیر ہوئی تھی سبحان اللہ سبحان کمال نہیں ہویا کھلا ان کو کا فرشتے ہیں کول آن کے دسانی نہیں پہ دیتا آدھے ساڑھ مرندے ونیوں جیلے دیون تے آوے لوگ آدھے چھپر پاڑ کے دے دیتا آدھے کہ نہیں آدھے بالکل غلط آدھے وہ غریبان دیا چھپریاں پڑھیں گا نہیں بلکہ پارٹیوں میں لیمب کے دیتا یہ جڑا نا چھپر پاڑ کے دیتا یہ کہیں بے وقوف بنایا محاورہ یہ چھپر پڑھیں گا نہیں وہ کہ پاتے ہوئے نا چھپر انہوں نے لیمب کے رجا دیتا ساٹھ برے تک فَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ فرشتیاں نے سچ ماریا اس حال دے اندر جو اللہ دا نبی کمرہ عبادت دے اندر نماز پڑھ دے کھڑے آن قیام دے اندر جا کھڑے آن اجا کئی رکعات دے قیام دے اندر رکوع دے اندر یہ جا کوئی نال گئے نماز لیتی قیام دے عالم دے اندر کھڑے آن فرشتیاں سچ مار کے آگے اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى
میں کلے نو سجدہ رہا کہ ہور نو رگایا بولو کہ ہور نو سجدہ میں نو سجدہ رہا ہولے 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 سجدہ رہا ندان خفیہ ایک دا دعا دا ادب جو ڈانڈ پاک نہ سجو انکم لا تدعون عصما ولا غائبا جنو کا صد مرد ہو او غیر حاضر بھی نہیں تے ڈورا بھی نہیں اللہ دے ادعو ربکم تضرعا وخفیتا جڑوے لے اپنے رب نو سجدہ کرو اولے اولے سجدہ کرو آجینا سجدہ کرو رو رو کے سجدہ کرو گڑ گڑا کے سجدہ کرو سچو دے باویں دیرات نو سچو صبح نو سچو دے باویں دوپہر نو سچو آبادی وچ سچو دے باویں جنگل وچ سچو خشکی تے سچو دے باویں مچھلی دے پیٹ دے اندر سچو باویں کھوہ دے اندر سچو دے باویں دور دے اندر سچو باویں جتھے سچو اللہ فرماتا ہے سن لو میرے بندیو قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تجد اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ہون مبارک نماز کھلے پڑھ دے تسا نماز کھلے پڑھ دے ہو بارو مشین تے کوئی ساٹھ مارے کوئی نائی چا ساٹھ مارے یا کوئی اور چودھری صاحب خان صاحب چھوٹ جمعہ دے دے تسا نماز توڑ دے سو کیوں نفلی نماز تا چھوڑ سکی دی نفل نماز تا چھوڑ سکی دی پیچھے پڑھ لے اور پیچھے پڑھنے ضروری ہو گئی نفل دید کے توڑی میں تو واجب ہو گئی پہلو تو نفل اور شروع کر کے توڑے نہیں بندے ضرور پڑھنے کو مسئلہ لیکن توڑ سکی بھی یہ لئے زکریا علیہ السلام کی آمج کلے آنا تے فرشتے آتے جی اللہ سے پتر پہ دیندہ تے پتر کو دیندہ نام آپ رکھے سبحان اللہ تے نام بھی کو یہ دا ہم نام کدی اگے دنیا چی آیا ہی نہیں سبحان اللہ اس وقت کہ انہا یقول لی غلام میں پتر کی نو مل سکتا ہے انہوں نے یوں کی میں لیکن میری بیوی بانج ومرا آتی آقر میری بیوی بانج تو میں نے آپ نے بیٹھے نہیں قد بلغت من الکبر عتیہ میں بڑھاپے دی ہاتھ تو دی 100 سال کو دن میں اگا ہو گیا تو میں ہونن کے پیدا ابو فرشتیاں اے نہ آکیا حضرت جی ہونی تو مگدے کھلے مگدے کڑے کھلے آپ پچھلے سال تو نہیں مہینہ تو نہیں ہویا یہ ہونی مانگ کے در نماز بھی تھی نہیں تم بھی پتہ ہے کہ میری بیوی بان ہے میں بھی 100 سال کو گزرے ہویا وقت پوتر منگیا دے ہوئے یہ سوال بندہ کہ نہیں بندہ مگر فرشتے نے نہیں کیتا پتہ کیوں نہیں کیتا ایک منگنا ہوتا ہے عرض واسطے ایک منگنا ہوتا ہے فرض دعا شور و غبار فرض ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ جڑا اللہ کو منگنا چھوڑ دے وے اللہ تو غضب کرے دے سمجھا دی پہ یہ کہ نہیں وہ دے وے نہ دے وے منگنا فرض ہے سبب ہوئے نہ ہوئے منگنا حضرت زکریا علیہ السلام فرض سمجھ کے منگتے ہیں غرض سمجھ کے نہیں انہوں نے پتا میں دعا مخل عبادت ہے تو عبادت ہے میں تو بہت ثواب لینا
منگی رکھنا کیونکہ اللہ کو مایوس نہیں ہونا جلے اللہ کے میں دینا اس نظر گئی اسباب دے اوپر کوئی بیوی تو میری بانجھ ہے بیوی تو میری بانجھ ہے تے میں آپ بھی عمر رسیدہ اللہ دا سچی مچی دینا پیا اس نے آپ کہا انا یکون لی غلام مینو لڑکا کی میں مل سکتا ہے جاگ جاؤ اینو ہے ادھر سیدھا ہو بوئے چھوڑ پتہ نہیں پہ آنے بوئے نہ ٹیک لانے چھوڑ مجھے ڈٹھا پہ خدا دے بندیا پتہ نہیں میں کتنا سفر کر کے آیا دہن کی تھی ہونی پہ کرے نہ کل جمعہ پڑھانا راتی تقریر کرنی تم میرے نہ بھی گیا ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے پر کوئی تجھے ٹھیک ہو ان طرح لگا میں قبرستان کا کوئی ان کی تھی بچھا خدا دا خوف کرو صرف ہو کہ وہ الکا سامع وہو شہید حاضر ہو کے بیٹھو جس ویلے فرشتے آنکھیں جی بات ہم مبارک لو انا یکون لی غلام انا یکون لی غلام یہ سبب کوئی نہیں جی میں مریم دے کھانے آن دے سبب کوئی نان انہوں یا کھانے انا لگے ہارا تے اپنے جارے بھی پیا دن انا یکون لی غلام جنے جی میری بیوی بھی بیمار ہے میں آپ بھی عمر رسیدہ ہو گیا ہو جائے جوڑے نوں پتر کیویں مل سکدے اللہ فرمانے اللہ جواب دے دینا قال كذلك الله يفعل ما يشاء اے میرا پیغمبر كذلك الله يفعل ما يشاء جڑے ویلے جیڑا کم بھی کرن تے آوے او کر کے رہندا ہوندا ہے تے رہ گیا ہے میاں کی ہو جائے میاں بیوی نو اولاد دینا قال ربک هو علی حین اللہ کہتا ہے ای ہو جائے محمد عمر دراز جوڑے نو اولاد دینا تیرے واسطے بڑا آسان ہے اللہ دے اصلحنا لہو زوجہ میں آپ نبی بیوی دا علاج کر دیتا جڑی کہے حکیم دے لوگ ادھر فلانا چیک اپ کرایا تھے فلانا ٹیسٹ کرایا تھے فلانی گولی کھاتی تھے یہ لے ٹھیک کرن دا ارادہ کر لے بغیر گولیاں دے تے بغیر ٹیکے دے اللہ دے آپ اپنے امر نال بولو ٹھیک کر اللہ خیر بس قال ربک هو علی حین ایک کام تے میرے واسطے بڑا آسان ہے اس ویلے آکھن لگے اللہ سمجھا میں بھی 100 سال نالوں زیادہ میری بیوی بھی بانج تے او بھی عمر دراز تے مشرکین دیاں گلاں بھی ہوندیاں رہ پیندیاں یار اجا تو نہیں سڑے دعوت ہے مگر اینوں اس نے دتا تے کوئی نہیں یہ سارا کچھ تینوں پتہ ہے اللہ سائیاں بڑی خوشی کی گل ہے اج مشرک دا منہ لگی وینا ان کا رب جعلی پتر دا آمن دی کوئی نشانی جبنا جڑے ویلے میرے گھر دے اندر تیری خیرات پیر رکھ لے اس ویلے مینوں پتہ لگ جانا چاہیے سمجھا
دا پیر بارہ ہوئے اس نے مینوں پتہ لگ وجے میرے گھر وچ اللہ نے بنیاد رکھ دیتی ربی میرے واسطے نشانی بنا کہ آیت نشانی قدرت نو آکھیا جانا ہے سنت عادت قانون نو آکھیا جانا ہے سنت اللہ آیت اللہ امر اللہ یہ الگ الگ چیزاں ہوندیاں رب اجعل لی آیت اے اللہ میرے واسطے کوئی قدرت دی نشانی بنا اللہ فرماتا ہے ان بنائیں دے پیا تو سب ذکر تک کرے سو زبان چلسی قابل اللہ سبحان اللہ کملے تیرے فیدے کی گل کری سبحان اللہ یہ جو ہمارا نے نا تو ایک گل سن کے خوش ہونا چاہیے سبحان اللہ لوگوں نے لینے کھڑے تو بات بھائی ایک بندہ تقریر کے میں پتہ نہیں کیڑی جا ہوں ہزار جائیں جو ہوندی انہیں کو بندہ میں ٹکریا تھے بال ایک چھوٹا جے علی ودا نال میں انہوں شہد چچایا تو میں پوچھے ایسے ہی پوترا ہے نہیں یہ تو خان صاحب میرا پتر ہے وہ دل میں کھڑے بات دل میں کھڑے بات اللہ دی قدرت دل میں سبحان اللہ اس واسطے اللہ جب یہ کوئی میڑے دی گل تو ہوندی گئی ہائے ہائے پچھلے پانے پر بال جایا یہ پچھلا پارا کیا ہوگا دلگلا پارا قد جال اللہ لکل شیئن قدرہ یہ ٹائم ہے جو اس مقرر کیتا ہے اسے ٹائم ہی دینا ہاں قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضا کہ میرے پاک پیغمبر سترائے یعنی تیرا تو میں کٹھیاں مراد تو سترائے دن کے ترائے راتا میرا ذکر کرے سو کے زبان چل سی نماز پڑھ سو عبادت کرے سو کے زبان چل سی لیکن اللہ تو کلم الناس لوگاں نال دنیا دی گل کائی نو سی میں تاکی زبان مبارک نو اعتقاف کراؤں ہے دین علیہ گلنا بولے سی دنیا علیہ کوئی نہ بولے سی یہ سے دیکھو نا بھئی لوگا نال گل نہیں پہ کر سکتے اشارہ اس لئے سمجھیا ہے میں موٹ بن سبحان اللہ بات کیا کرنا ہے وَذَلْكُ